بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 285 یعنی 285، اور ناظرین آج کے لحاظ سے دوسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، معارف و مسائل، پیج 232 یعنی 232، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 171۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھے، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا، یوں سخن گستر ہوا۔ اے تیری چشم جہاں ہے پر وہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ کشتی مکیوں جانے پاک و دیوار ہستم، کشتیوں مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم۔ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نور۔ زندگی تیری ہے بے روز و شب و فرد و عدوش۔ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ وی لاگ نمبر 285 اور دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، معارف و مسائل، پیج 232۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے مال غنیمت میں چوری گناہ عظیم ہے، کسی نبی سے ایسا گناہ کا احتمال نہیں، کسی نبی سے بھی ایسے گناہ کا احتمال یا خدشہ نہیں۔ آیت ما کان لنبی ان یغلہ، ما کان لنبی ان یغلہ، ما کان لنبی، ما کان وما کان لنبی ان یغلہ۔ ایک خاص واقعہ کے متعلق یہ آیت ایک خاص واقعہ کے متعلق آئی ہے، اس کے ضمن میں غلول یعنی مال غنیمت کی چوری کا مسئلہ بھی آ گیا۔ واقعہ حسب روایت ترمذی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ نے لے لی ہو، یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بعید بات نہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا اختیار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے، اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا نہایت بیہودہ جسارت ہے، کیونکہ انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ
اشد ہے، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی۔ اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آوے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچاوے یا معاف کرائے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے۔ کسی وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کرا کے بری ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک غزوہ میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر حاضر ہوا۔ آپ نے باوجود رحمت العالمین ہونے اور امت پر ماں باپ سے زیادہ شفقت ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اس لیے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے۔ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی اس کے سامنے اس کو بھی اسی طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا۔ صحیحین میں بروایت حضرت ابو ہریرہ مذکور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان کرتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا۔ وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ بچائے، یہ میدان حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کے پاس یہ معاملہ ہوگا وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔ اموال اوقاف اور سرکاری خزانہ میں چوری بحکم غلول ہے۔ ناظرین یہ شہ سرخی ہے، اموال اوقاف اور سرکاری خزانہ میں چوری بحکم غلول ہے، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقاف کے اموال کا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے۔ اگر معاف بھی کرائے تو کس سے معاف کرائے گا؟ اس طرح حکومت کے سرکاری خزانے بیت المال کا حکم ہے، کیونکہ اس سے پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے۔ جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، نگرانی کرنے والے بے پرواہی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور یہی لوگ اس کے انجام میں بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذاب جہنم کے میدان حشر کی رسوائی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے، نعوذ باللہ۔ شفاعت نہیں ہوگی، محرومی ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود پوری انسانیت پر، وجود باجود، سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ آیت لقد من اللہ علی المؤمنین، آیات اسی مضمون کے ایک آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے، جس کی تفسیر و تشریح تفصیل کے ساتھ معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 272 میں آ چکی ہے۔ اس کو دیکھ لیا جائے۔ یہاں آیت میں ایک لفظ زائد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر حق تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرما دیا۔ اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور پورے عالم کے لیے آپ کا وجود نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے۔ اس جگہ اس کو صرف مومنین کے لیے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کو ہدی للمتقین فرمانا۔
کہ قرآن کا سارے عالم کے لیے ہدایت ہونا دوسری آیات سے ثابت ہے، مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ دونوں جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ کا وجود باجود وجود باجود سارے عالم اور ہر مومن و کافر کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے، اسی طرح قرآن کریم سارے عالم انسانیت کے لیے صحیفہ ہدایت ہے، مگر چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے حاصل کیا، اس لیے کسی جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔ دوسری بات، رسول اللہ کو مومنین کے لیے یا پورے عالم اسلام کے لیے یا پورے عالم کے لیے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہونے کی تشریح و توضیح ہے۔ ناظرین، یہ بات ایسی ہے کہ اگر آج کل کا انسان روحانیت فراموش اور مادیت کا پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی کو توضیح و تشریح کا محتاج نہیں تھا۔ عقل سے کام لینے والا انسان اس احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں میں ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ اس کو احسان و انعام صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کرے۔ اس کے وجود کی اصل حقیقت جو اس کی روح ہے، اس کی خوبی اور خرابی سے وہ یکسر غافل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس تشریح کی ضرورت ہوئی کہ انسان کو پہلے تو یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف چند ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے۔ جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان ہے، اس کے حقوق انسانیت قائم ہے، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف ہو، کمزور، لب دم کیوں نہ ہو۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائیداد اور اموال پر قبضہ کر سکے یا اس کے حقوق سلب کر سکے، لیکن جس وقت یہ روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی تو خواہ وہ کتنا ہی قوی پہلوان ہو اور اس کی اعضاء سب اپنی اصلی ہیبت میں ہوں، وہ انسان نہیں رہا۔ اس کا کوئی حق خود اپنی جائیداد و اموال پر باقی نہیں رہا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اس لیے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں، تاکہ اس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوں۔ وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان مہیا کرے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمرہ انبیاء میں امامت و سیادت کا منصب حاصل ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ کی شان تمام انبیاء علیہ السلام سے بہت ممتاز ہے۔ آپ نے اپنی مکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا اور انسانوں کا ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوف سے آگے ہے، اور زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے۔ ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے۔ ان کے بعد کے لیے بھی آپ نے جو تعلیمات اور ان کے رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں، اس پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ کرام نے پایا ہے۔ یہ تعلیمات سارے عالم کے لیے ہیں، اس لیے آپ کا وجود باجود پورے عالم انسان کے لیے احسان عظیم ہے۔ گویا اس سے پورا نفع مومنین نے ہی اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے بعد سب ہیڈنگ ہے واقعہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست اور زخم و قتل کے مصائب پیش آنے کے بعض اسباب اور حکمتیں۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ یہ ہیڈنگ ہوگا ہمارا واقعہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست اور زخم و قتل کے مصائب پیش آنے کے بعض اسباب اور حکمتیں۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر کمنگ ویلاگ کی صورت میں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی ہی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا
مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ، مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے، سب یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔